سرسبز اس گلزار کے یہ پھول یہ عطار کے مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمایا آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ یا سیدی، دیکھا گیا ہے کہ مدنی قافلے میں علاقائی دورہ کی نیکی کی دعوت بھی دی جاتی ہے اور بیان بھی دی جاتے ہیں، اور مرکز کی طرف سے مخصوص الفاظ دیے جاتے ہیں کہ ان الفاظ کے ذریعے ہم نے نیکی کی دعوت دینی ہے۔ تو ہمارے کچھ اسلام بھی ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے الفاظ سے نیکی کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے الفاظ سے لوگ مسجد کی طرف آتے بھی ہیں۔ اگر ان کو سمجھایا جائے کہ مرکز کے الفاظ سے نیکی کی دعوت دیں تو وہ کہتے ہیں ہمارا مقصود اسلامی بھائیوں کو مسجد کے اندر لانا ہے، اور اسلامی بھائی آ بھی رہے ہیں۔ تو ایسے اسلامی بھائیوں کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں، اور نیکی کی دعوت دینے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، اس کے بارے میں ارشاد فرما دیں۔ آپ مدنی قافلہ کورس کر رہے ہیں 26 دن کا، غالباً یہی میں سمجھ سکا ہوں۔ تو ابھی تک جو آپ کو انہوں نے سکھایا ہے نا، وہ طریقہ امید ہے کہ اچھا ہی ہوگا، اسی پر عمل کریں۔ باقی اپنے حساب سے لوگ بعض وقت کر رہے ہوتے ہیں کہ یہاں اس کی ضرورت زیادہ ہے، یہاں اس کی ضرورت زیادہ ہے، لیکن یہ کہ بعض اوقات وہ خطا کھا جاتے ہیں۔ اس لیے سب کے لیے یہی ہونا چاہیے کہ جو بھی آپ کو دیا گیا نا سبق، اس کو اچھی طرح حفظ کر لیں، ذہن نشین کر لیں، رٹ لیں، اور اسی کو لے کر آگے بڑھیں گے تو اللہ کرے گا فائدہ زیادہ ہوگا۔ یس سیدی، یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ زبان میں کس طرح تاثیر پیدا ہو کہ ہم نیکی کی دعوت دیں اور لوگوں کو مسجد کی طرف رغبت کریں۔ اللہ یہ کہ عمل ہوگا نا خود اپنے اندر، انشاءاللہ زبان میں بھی اثر پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ اور یہ کہ نرمی ہو، تکلف کے ساتھ مشکل الفاظ بولنے کا بھی بعضوں کا ذہن ہوتا ہے۔ سامنے والا جو سن رہا ہوتا ہے نا بعض اوقات سمجھ جاتا ہے کہ یہ اپنی الفاظ کا امپریشن ڈال رہا ہے۔ یہ یہاں بھی سوال بعض اوقات کرتے ہیں تو بڑا ہے کہ وہ فصیح و بلیغ کلام کر رہے ہوتے ہیں اپنے حساب سے، تو اس سے کم از کم مجھ پر تو امپریشن اچھا نہیں پڑتا کہ یار یہ تکلف کر کے متاثر کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ ایسا ہونا نہیں چاہیے، جو مطلب زبان پہ آئے، جائز ہو، درست ہو، آدمی بولتا چلا جائے، یعنی دوسرے کو امپریشن ڈالنے کے لیے اپنی اردو دانی یا زبان دانی کا یہ نہ ہو۔ پھر اگر کوئی مشکل الفاظ بول رہی ہے، عادت یہ بولتا ہے اور وہ یہ مزاج نہیں ہے کہ سامنے والوں کو وہ امپریشن ڈال رہا ہے، تو پھر حرج بھی نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ایک شخص حاجی یا عمرے کے لیے پیسے جمع کرتا ہے، پھر وہ جب پیسے جمع کر لیتا ہے تو وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ میری بیوی بھی میرے ساتھ سفر حج میں یا عمرے میں ساتھ چلے، تو اب اس کے پاس اس کے لیے پیسے نہیں ہوتے، تو وہ اب کہتا ہے کہ لوگ کوئی اسے صدقہ دے دے تو اس صدقے سے یہ سفر کر لے۔ تو جب لوگ اس سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنے لیے سوال نہیں کر رہا، میں تو اپنی بیوی کے لیے کر رہا ہوں۔ تو اب اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اول تو وہ کہ وہ زکوٰۃ کی حقدار بھی ہے یا نہیں ہے،
اور اگر اتنا پیسہ اس کو دے دیا کسی نے بالفرض زکوٰۃ میں تو کہ وہ صاحب نصاب ہو گئی تو اب بھی زکوٰۃ نہیں لے سکتی. پھر اتنا سامان عام طور پہ ہوتا ہے گھروں میں، اگرچہ اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی لیکن وہ نصاب کی قدر ہوتا ہے کہ زکوٰۃ لے نہیں سکتی. بہرحال اس طرح کی مطلب صورت نہ کی جائے، اور جس پر حج فرض ہے نا اس کو چلا جانا چاہیے. بیوی کی محبت کا نمبر بہت بعد میں آئے گا. اللہ اور رسول کی محبت کا جام پی کر المدینہ چل. مدینہ کل نہیں بلکہ آج مدینہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. محمد ندیم اتاری خانوال سے. بابا جانی آپ کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ توبہ پر استقامت کس طرح ملے اور نیک اعمال پر عمل کرنے کے لیے استقامت کس طرح ملے، یہ طریقہ ارشاد فرما دیں. توبہ اگر اس کے ارکان جو ہے نا اس کے پورے کیے جائے نا، شرائط کے مطابق توبہ کی جائے، جب بھی وہ توبہ ہے. جب یہ جس میں یہ بھی شرط ہے کہ یہ گناہ آئندہ نہیں کروں گا، یہ فائنل ڈیسیزن ہو، تذبذب نہ ہو کہ دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے کوشش کروں گا، تو یہ پھر توبہ نہیں ہے. یہ توبہ کہ مطلب اس میں فائنل ڈیسیزن ہو کہ میں نے یہ گناہ کرنا ہی نہیں ہے. تو جب اس طرح کا ذہن بنا کر اللہ سے ڈرتے ہوئے بندہ توبہ کرے تو استقامت کے چانس اس کے بڑھ جائیں گے. بتقاضۂ بشریت پھر گناہ ہو جائے، جان بوجھ کر ہرگز نہ کرے اس کو، ہو گیا تو پھر اسی طرح پکے عزم کے ساتھ توبہ کر لے، اللہ کرے گا استقامت بھی مل جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پیارے باپا جان یہ ارشاد فرمائیں، ایسے افراد کی بھی ایک تعداد ایسے افراد کی بھی ہے جو حج پر اس لیے نہیں جاتی کہ پیسے بہت لگتے ہیں، جبکہ ان کی اپنی آمدنی میں بھی اضافہ ہو رہا ہوتا ہے. ان کا اس طرح انکار کرنا کیسا؟ اور یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ رائے خدا میں مال خرچ کرتے وقت خوش دلی کیسا حاصل ہو؟ اصل وہ حج کے لیے نہ جانے کا سلسلہ جو ہے نا یہ بھی بس ہے، پرانا ہی ہے، نہیں جاتے. پیسے ہوتے ہیں، پیسوں کی پرواہ اتنی نہیں ہوتی. بعض بہت اربوں پتی لوگ ہوتے ہیں، بعض اوقات نہیں جاتے ہو، پر ذہن نہیں ہوتا، توجہ نہیں ہوتی. تو ظاہر ہے کہ اگر حج فرض ہے اور بلا مجبوری کے اگر وہ لیٹ کرتا ہے گناہ گار ہے، جانا چاہیے. اور ایمان خطرہ ہے کہ خاتمہ اس کا برا ہو جائے، کہ چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر مرے. وہ ہے بہت ٹف معاملہ. جس کو حج فرض جس پر ہے اس کو کرنا ہی چاہیے. زندگی میں ایک باری تو فرض ہے، وہ بھی شرائط کے ساتھ صاحب استطاعت پر. پیسے کتنے ہی ہوں اس پہ خرچ ہوتے ہوں، اب وہ پیسے جو رائے مدینہ میں خرچ نہ ہو، کیا کرنا ہے؟ کیا کس کام کے پیسے؟ اس پیسے کے نصیب ہی تو پھوٹے ہیں نا. رائے مدینہ میں خرچ ہونے سے وہ رک رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ابھی امیر علیہ سنت 12 ماہ کا سفر جاری ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنی ہی چاہیے، تو ٹخنوں سے کتنی اوپر رکھنی چاہیے؟ اور ٹخنوں سے اوپر رکھنا مستحب ہے یا سنت یا واجب یا فرض؟ اور آج کل مسلمانوں کا شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنے کا رجحان بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کچھ ارشاد فرما دیں. ٹخنوں سے اوپر سنت ہے رکھنا. اب کوئی بد مذہب ہے، اس نے داڑھی رکھی ہے، ہم کیا نہیں رکھیں گے؟ ہم تو رکھیں گے ہی نا. داڑھی اپنی جگہ پر ہے تو ہم سنت ہے آقا کی، واجب کا درجہ ہے اس کا. کم از کم ایک مٹھی ہو نا، ایک مٹھی سے زیادہ رکھنا بھی اتنا کہ مذاق کے حد تک پہنچ جائے یہ بھی منع ہے. تو اگر کوئی غلط آدمی ہے منہ سے کھاتا ہے تو ہم ناک سے نہیں کھائیں گے، ہم بھی منہ سے ہی کھائیں گے. تو ٹخنوں سے اوپر رکھنا یہ پیارے آقا کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ آدھی پنڈلی اور ٹخنے کے درمیان مطلب یہ رکھنا ہوتا ہے.
आधी पिंडली तक भी रख सकते हैं, क्योंकि टखने से ऊपर तक की भी गुंजाइश मौजूद है ना, हम टखने से ऊपर रखते हैं। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। क्या वजीफ़ा किया जाए कि मदीना पाक की हाज़री नसीब हो जाए और हज के असबाब पैदा हों? नीज़ तसव्वुर मदीना के क्या आदाब हैं, इरशाद फरमा दें। दुरूद शरीफ की कसरत की जाए, बहुत दुरूद शरीफ पढ़ता रहे मदीना शरीफ की हाज़री के लिए दुआ करता रहे, गिड़गिड़ाता रहे, सरकार की बारगाह में इल्तिजाएं करता रहे, इंशाअल्लाह हाज़री भी हो जाएगी। जब बुलाया आका ने खुद ही इंतज़ाम हो गए। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। हमने किताबों में पीर कामिल के शराइत पढ़ी हैं, तो जिसमें वो शराइत पाई जाए वो पीर कामिल होता है। क्या मुरीद के लिए भी कोई ऐसी शराइत हैं कि जिससे पर वो अमल करे तो वो मुरीद कामिल बन जाए? असल वो कामिल का इजाफा वैसे ही है, बस पीर कामिल, पीर होता है वो जो कामिल हो। क्योंकि मुरीद पीर नाकिस तो कभी सुना नहीं है कि एक भी इसमें नक्स है, 4 शराइत है ना, एक भी नक्स है तो पीर नहीं बन सकता वो, ना उसकी बैअत जायज़ नहीं होगी। इसी तरह मुरीद कामिल, अब जब मुसलमान है और मुरीद हो गया तो हो गया बस। अब वो फिर उसमें दर्जा बदर्जा जितना वो अपने पीर से मोहब्बत करेगा, अपने पीर की फरमाबरदारी करेगा, अदब करेगा, एहतराम करेगा, उसकी ख्वाहिश का ख्याल रखेगा, उसकी खुशी का ख्याल रखेगा वगैरह वगैरह, जितना इसमें आगे बढ़ेगा उतनी उसमें कमाल पैदा होता चला जाएगा। वरना है तो मुरीद कामिल, क्या आधा मुरीद तो नहीं हो सकता ना, तो होता तो पूरा ही है मुरीद, वो कामिल माने पूरा। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। आपकी बारगाह में सवाल ये है कि कुछ इस्लामी भाइयों के ऊपर क़ज़ा नमाज़ें होती हैं और उमूमन ऐसा होता है कि जब दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता होते हैं तो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ और सआदत मिलती है। इससे पहले कुछ क़ज़ा नमाज़ें होती हैं, तो हम अपनी क़ज़ा नमाज़ें किस तरीके से मुकम्मल करें कि हमारी वो सारी अदा हो जाए? हिसाब लगाएं कि कितनी नमाजें कज़ा हुई हैं। अगर हिसाब नहीं हो पा रहा तो जब से बालिग हुआ तब से हिसाब लगा ले, पढ़ता ही नहीं था जैसे, तो 12 लड़का जो 12 साल से लगा ले, इस्लामी 12 साल, जबकि बालिग होने का भी उसको ना पता हो कि कब हुआ था। 12 और 15 के दरमियान लड़का और लड़की 9 और 15 के दरमियान बालिग या बालिगा ये होते हैं। तो हिसाब लगा ले कितनी नमाज़ें क़ज़ा हैं, फिर उसके मुताबिक अदा करते रहे। ये जो होता है कि रोज़ की एक नमाज क़ज़ा करते रहे 5 नमाजों में, ऐसा नहीं है। बिला वजह ताख़ीर करना गुनाह है। क़ज़ा में वाजिब है कि फ़ौरन जितनी क़ज़ा हैं वो करता चला जाए। जो ऐसे ज़रूरी काम जिनको छोड़ा नहीं जा सकता, उनके अलावा मतलब वो क़ज़ा करता रहे ताकि जल्दी अपने फ़र्ज से ये फारिग हो जाए। इसके अलावा अगर हम नमाज नफिल अदा करेंगे, इसकी जगह भी हम अपनी क़ज़ा पढ़ते रहें? नफल लफ्ज़ है, नफल, तो जो नफल मनसूस हैं हदीसों में जिनका आया, इशराक, चाश, तहज्जुद या ज़ोहर के फ़र्ज़ों के बाद जो सुन्नतों के बाद 2 नफल होते हैं, ये इशाक के, मगरिब के, अवाबिन, तो ये जो मनसूस जिनमें नस आई, शरीयत में दलील आई जिसकी, वो तो ये तो पढ़ सकते हैं। बाकी जो नवाफिल होते हैं या बड़ी रातों के बाद हदीसों से जो साबित होते हैं, मनसूस इसको बोलते हैं, जिसमें नस आती है, दलील आती है जिस पे कोई, तो इस तरह के नफल तो पढ़े जा सकते हैं। बाकी नवाफिल जो होते हैं इसके बजाय बेहतर यही है कि क़ज़ा उम्री करे,
وہ کلام ہے نا، کاش کہ میں دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا، اس میں بھی خیر وہ تو میرا جذبات ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پرندے کو دیکھا درخت کے شاخ پر، ادھر سے اڑتے ادھر بیٹھتا ہے ادھر بیٹھتا ہے، تو فرمایا کاش میں پرندہ ہوتا کہ اس طرح میں نو ٹینشن فری ہو کر میں یہ کرتا. ہم کو تو قبر کے مسائل، پھر ایمان سلامت لے جانے کے مسائل، پھر قیامت کے مسائل، خیر یہ تو قطعی یقینی جنتی ہیں. عاجزی، فاروق اعظم کا فرمان ملتا ہے کہ کاش میں دمبا ہوتا، شیپ، اور مجھے کھلا پلا کر موٹا تگڑا تازہ کرتے اور پھر مجھے ذبح کر دیا جاتا، کچھ گوشت کھا لیا جاتا، کچھ سکھا دیا جاتا. اس طرح کے اور بھی اقوال ملتے ہیں صحابہ کرام کے، بزرگوں کے. اس میں کوئی حرج نہیں اگر کسی نے کہا کہ مطلقاً بھی کہا کہ کاش میں بکرا ہوتا، تو اس میں بھی حرج نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام محمد یوسف عطاری، اسپین بارسلونا سے 12 ماہ کے مدنی قافلے میں حاضری ہے. اور باپا جان کی بارگاہ میں سوال یہ عرض ہے کہ بستہ روحانی علاج کا خادم ہوں اسپین. تو آپ بھی ان 5 میں سے ہیں جی جو تشریف لائے؟ جی ماشاء اللہ. اب اسپین میں بھی اسی حلیے میں رہتے ہیں؟ جی الحمدللہ. اب یار کچھ تو خیال کرو، یہاں بولتے ہیں کہ ہمارے ماحول یوں ہے، ہمارے ماحول یوں ہے، وہاں کا ماحول یار نہ خطرناک ماحول ہے. اس میں تو یہ اس حلیے میں رہتے ہیں تو باپ کیا شرماتے ہیں یار، یا تو اسلامی ملک ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہم کو کیوں داڑھی رکھی اور کیوں زلفیں رکھی اور کیوں ہر وقت امامہ پہنتے ہو، ہے نا. بس وہ کہ جس کو جذبہ مل جائے، ہے نا، وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو وہ آقا کی سنت کو نہیں چھوڑتا. ہم بھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. سنتیں عام کریں، دین کا ہم کام کریں، نیک ہو جاؤ اے مسلمان مدینے والے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. باپا یہ آپ کا فیض ہے کہ وہاں پہ 17-18 سال کے نوجوان بھی جو ہیں وہ زلفیں رکھے ہوئے ہیں اور اسی ماحول سے یہ تبدیل ہو کر اسی شلوار قمیض میں ہوتے ہیں اور داڑیاں بھی رکھ رہے ہیں اور امام شریف بھی سر پہ سدا سجا کے رکھتے ہیں. پر نصیب کی بات ہے. آج ہی میں نے کسی کے پیغام میں سنا کہ وہ بتایا تھا، اس میں پیغام مجھے نہیں دیا تھا، کسی کو دیا تھا، میں ہے کراچی کے، وہ میں امریکہ گیا تھا فلموں میں کام کرنے کے شوق میں. تو وہاں مجھے ایک کیسٹ کسی نے دے دیے ہوں گے. ایک تو نام تھا 3 قبریں، اس پہ اوکاڑا لکھا تھا، اوکاڑے میں بیان ہوا تھا میرا. دوسرا نام ذہن سے نکل گیا میرے، صوتی پیغام ہے میرے پاس. تو یہ 2 کیسٹیں میں نے سنی تو میرا تو بالکل وہ سارا نشہ اتر گیا اس کا، وہ یہ الٹا سیدھا جو بھی تھا. تو میں تو مطلب یہ سب ڈر گیا میں تو، اور میرا ذہن بدل گیا. اور الحمدللہ میں نے تو پھر بعد میں جا کر وہ امامت کورس کیا، آن لائن کیا ہوگا انہوں نے، اور اب ایک مسجد میں امام لگ گیا ہوں میں. سبحان اللہ. کہاں فلم ایکٹر کہاں امامت. تو یہ دعوت اسلامی کی یہ آڈیو کیسٹ ہوتی تھی اس دور کی باتیں، یہ بات پرانی ہے جو انہوں نے یہ بیان کی ہے. لکھاں نوجوانانو داڑیاں رکھوائیاں نے، امام سجوائے نے، زلفاں رکھوائیاں نے، مٹھا مرشد دیکھو تک تیرائے سوار دا، میرا پیر میرا 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 پیر میرا باپا عرض یہ ہے کہ روحانی علاج کے بستہ پر بعض ہمارے مسلمان جو ہیں وہ غیر مسلموں کو بھیج دیتے ہیں
اور پھر فون کرتے ہیں کہ ان کو جو ہے نا ان کی ترکیب بنائی جائے، اور پھر ان کے مسائل ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ ہمارا یہ کام یوں ہو جائے اور یوں، یعنی وہ دوسری ترکیب کریں، تو اب کیا کیا جائے؟ اور پھر ایسے لوگ ہوتے ہیں مسلمان جو کئی ایونٹس میں اور کئی جگہوں پہ پھر وہ کام آتے ہیں، پھر ان کو کیسے ترکیب بنائی جائے تاکہ اس چیز سے بچا جا سکے، وہ ناراض بھی نہ ہو، دودھ مسلمان ہیں ہمارے۔ کام بنانا تو ہمارا کام ہی نہیں ہے نا ہماری مجلس کا، کہ بھئی اس کا کام بنا دیں گے ہم، جی جی ٹھیک ہے، ہم تو صرف وہ تعویذ بنایا دینا ہے اٹھا کے۔ تو غیر مسلموں کو وہ تعویذ جو ہند سے جس میں لکھے ہوتے ہیں، فگر آیت نہ لکھی ہو، تو یہ دینا جائز ہے، تو آپ اس کو تعویذ دے دیں۔ اب وہ تھوڑی پوچھے گا کہ یہ کون سا تعویذ ہے اور کام کیوں نہیں ہوا، وہ تھوڑی، اگر وہ بولتا کام کیوں نہیں ہوا تو کام ہم نے کون سا بنانا، ہم نے کون سا دعویٰ کیا، کام تو اللہ بنانے والا ہے، تو یوں مطلب بگاڑیں نہیں۔ آپ تو اسی جگہ پہ رہتے ہیں کہ وہاں تو زیادہ ظاہر ہے کہ آپ کو محتاط رہنا ہوتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حلیہ مبارک کے بارے میں پڑھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک، آئبرو مبارک، پلکے اور گال مبارک اور مہر نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اور حلیہ مبارک اور دیگر اور بھی خصائص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی پڑھا تھا۔ عرض یہ تھی کہ تصور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیسے قائم کیا جائے، کیونکہ میں نے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دیکھا، کاش کہ دیکھ لوں، ایسی دعا بھی کر دیں۔ نہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیہ مبارک جیسا کسی کا حلیہ دیکھا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا نہ کوئی تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ اس کا جواب عنایت فرما دیجیے۔ یہ کہ کتابوں میں جو حلیے لکھے ہوئے، حلیہ مبارک جو مستند کتابوں میں، اسی کے مطابق ترکیب بنا کر تصور کیا جائے، اور کوئی صورت نہیں ہے۔ چاہے اب خواب میں کسی نے زیارت کی بھی ہو تو یہ ضروری نہیں کہ اس کو پورا حلیہ مبارک یاد بھی رہے، یہ بھی ہوتا ہے۔ ایک کتابوں میں وہ کتاب مستند ہونی چاہیے، اس کتاب کے مطابق ہی سمجھ میں آ رہا ہے، تصور باندھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اور باپا جان، اصل مقصود تو آپ سے کلام کی لذت حاصل کرنا ہے، سوال تو ایک بہانہ ہے، الفاظ بے ربط ہو جائیں تو معافی کا طلبگار ہوں۔ سوال یہ ہے کہ مدنی مذاکرے میں آپ نے فرمایا کہ تعریف ہو یا تنقیص ہر صورت میں یکساں رہنا چاہیے، تو کیا جب تعریف کی جاتی ہے تو بعض دفعہ دل میں اچھا محسوس ہوتا ہے، اور اگر برائی کی جاتی ہے تو دل میں برا سا آتا ہے، تھوڑا سا ہچکچاہٹ ہوتی ہے، دل میں تھوڑا سا آتا ہے، تو کیا جس کے دل میں ایسی کیفیت ہو تو وہ باطنی مریض کہلائے گا یا نہیں، گناہ گار نہیں ہوگا، ظاہر ہوتا ہے کہ فطری امر ہے۔ اب وہ تو مدح و ذم جس کے لیے یکساں ہوں، بہت بڑی ہستی کے مالک ہوتے ہیں، لیکن تعریف اور وہی تنقیص یہ نہیں آئے گا اس کی وہ ضد میں، اس کی ضد میں تعریف اور مذمت، مدح و ذم، مدح مانے تعریف، ذم مانے یہ مذمت۔ تو مدح یعنی تعریف ہو یا مذمت ہو، دونوں صورتوں میں یکساں تو وہ شیرخوار بچہ ہوتا ہے۔ تو اخلاص کی ایک تعریف یہ لکھی ہے کہ وہ دودھ پیتے بچے کی طرح ہو، کہ تعریف کرے تو بھی اس کو کچھ نہ پتہ چلے، اس کی مذمت کرے تو بھی کچھ پتہ نہ چلے، یہ ایک تعریف ہے اخلاص کی۔ اخلاص کی اور بھی کئی تعریفات ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا یہ سوال تھا کہ ہم ٹائم کو کس طرح مینیج کر سکتے ہیں، نیز سستی اور کاہلی کس طرح ختم کر سکتے ہیں، اور فرض اور واجب میں کیا فرق ہے، یہ جواب ارشاد فرما دیں۔ یہ خود اتنا لمبا سوال ہے، اگر دیکھ اس پر رسالہ ہے کہ اپنا دعوت مکتبۃ المدینہ کا انمول ہیرے، یہ اس کے ذریعے معلومات حاصل ہو سکتی ہے۔ اچھا، پھر ہر ایک کا اپنا اپنے کا زندگی کا انداز ہوتا ہے، اسی طرح وہ اس کو مینیج کرے گا۔ دوسرا بولے گا یوں یوں کر لو تو وہ شاید نہیں کر پائے گا، اس کے آرام کے اوقات
में कुछ फ़र्क होता होगा, उसके खाने पीने के टाइमिंग में फ़र्क होता होगा। जो रोज़ा रखेगा वो सहरी करेगा, नाश्ता नहीं करेगा, और आप नाश्ता करेंगे मसलन, जो रोज़ा रखे वो मगरिब के बाद खाएगा, और आम आदमी 11-12 बजे खाते होते हैं। तो बहरहाल इन्हें क्या फ़र्क होता है। फिर जो नौकरी करता है उसका मैनेज करने का अलग अंदाज होगा, जो स्टूडेंट है उसका मैनेज करने का अंदाज अलग होगा। इसलिए वो एक फार्मूला सबको काम आए मुश्किल ना। तो अपने तो खुद ही गौर कर लेंगे, कोई मतलब मेरा मिनट ज़ाया ना हो कि इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे तहज्जुद के लिए जागना है, फिर वो फजर की नमाज बाजमात चूँकि पढ़नी है, पहली सफ इतने बजे तक मुझे मस्जिद में मिल सकती है। अच्छा, बाज़ मस्जिदें ऐसी होती होंगी कि जिसमें नमाजी का इंतज़ार होता होगा कि कब नमाजी है नमाज शुरू करें, तो पहली सफ ही है। और बाज़ जगह ऐसा कि पहली सफ जल्दी भर जाती होगी, तो जो वहाँ रहता होगा उसके हिसाब से इसको मैनेज करेगा। अला हाज़ल क़ियास, इसी पर आप यानी कि अपना ख्याल जमा लें, क़ियास कर लें, फैसला कर लें कि किस तरह आपको मैनेज करना है। फ़र्ज़ और वाजिब में क्या फ़र्क है? ये भी फ़र्ज़ और वाजिब, फ़र्ज़ और वाजिब में भी फ़र्ज़ में फिर फ़र्ज़ क़त्ई होता है, फ़र्ज़ ज़न्नी होता है। तो ये तफसीलात जो है ना बहार शरीयत के दूसरे हिस्से में आपको मिल जाएंगी। फ़र्ज़, वाजिब, सुन्नत मुक्कदा, सुन्नत गैर मुक्कदा, मुस्तहब, फिर हराम, मकरूह तहरीमी, मकरूह तंज़ीही, खिलाफ उला, इसाअत। सुन्नत मुक्कदा का तर्क जो है इसाअत कहलाता है, ये उसमें मिल जाएगी आपको। अमीरुल सुन्नत की बारगाह में सवाल ये है, अगर किसी मस्जिद में एक बटन से 5 पंखे या 4 या 10 पंखे चलें और मस्जिद लाइट भी साथ ऑन हो जाए, तो इसका शरई हुक्म क्या है? आपने मदनी मुज़ाकरे में इस हवाले से तरबियत की थी और मस्जिद में ऐसा देखा गया है, तो अब इसका हवाले से रहनुमाई फरमा दें। अगर ज़रूरत पड़ती है, इतने लोग होते हैं कि 5 पंखे उसको यानी कि ज़रूरत है, तब तो सही है, वरना बाकी एक आदमी आता होगा उसको 5 पंखे चलाता होगा वो जी। ये घरों में भी ये मुसीबत है कि कई बल्ब ये एक स्विच से चल रहे होते हैं। हमारे यानी कराची की बात कर रहा हूँ, यहाँ भी ऐसा होता है। और आजमाइश बाहर मुल्कों में तो है, यहाँ भी है। ये आजमाइश है तो वाकई यानी कि वो दिल परेशान होता है बाज़ औक़ात। मैंने अपने घर में तो बाज़ जगह वो 2 वे कर दिए हैं, जिससे अपना जहाँ टेबल कुर्सी पर बैठता हूँ वहाँ 2 वे रखा है, उसी कमरे में इधर भी बटन बत्ती और पंखे का, और इधर भी। तो जब ज़रूरत होती है, जैसे कोई पैगाम रिकॉर्ड करना है वगैरह ज़रूरतन, तो असा रखा है, थोड़ा दूर है ही नहीं, इतना कि वो असा से बंद हो जाता है, खुल जाता है, ऑन ऑफ हो जाता है, वरना खड़े होकर हाथ पहुंच जाता है मेरा। एक तरकीब ये रखी है। जहाँ नमाज जिस सीट पर मैं पढ़ता हूँ वहाँ भी इस तरह की मैंने तरकीब अपने ये बत्ती की पंखे, एक बत्ती एक पंखे की, और वॉशरूम के पंखे बत्तियों की भी, ये दोनों तरफ अंदर में जहाँ से चाहे जला लें, इस तरह बुझा लें, कोशिश मतलब ये होती है। लेकिन हर एक ये नहीं करता, ना इतनी समझ पड़ती है। इधर बत्ती जल रही है उधर निकल गए, इधर पंखा चल रहा है उधर निकल गए, तो ये मुझे मतलब मज़ा नहीं आता इससे। तो आज से नहीं, दावत इस्लामी के पहले से हमारा पुराना मकान था गऊ गली में, लकड़ी की सीढ़ी थी, सीढ़ी भी कमज़ोर, कभी कभी इसके स्टेप भी टूट जाते थे, अंधेरा ऐसा कि अंधेरा। तो अब बत्ती जलाओ तो फिर सारी रात जलेगी, तो मैंने इसका भी वो 2 वे की तरकीब करवाई थी। ये जब मैं रात को देर से जाता तो अंधेरा खप, अब जला के छोड़ जाऊँ, ऊपर चला जाऊँ, भले सो जाऊँ तो बत्ती तो रात भर जलेगी, तो ऊपर भी स्विच लगवा लिया, तो नीचे से जला के जाता, ऊपर से बंद कर देता। रात में उतरने की जरूरत पड़ती, ऊपर से इसको ऑन करता, नीचे आकर ऑफ कर देता था। ये तरकीब रखी थी। तो अब ये हर एक का ये ज़हन नहीं होता, जगमग जगमग चरागा हो रहा होता है, फिर बोलते हैं महंगाई बहुत है।
बिल पेमेंट कर रही है, पैसे नहीं है। तो ये भी हो रहा है। कोई फजूल खर्चियाँ रुकी महंगाई की वजह से, या गुनाहों से कोई सच्ची तौबा किसी को नसीब हुई, कोई मस्जिद में आकर अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज हुआ, या अल्लाह माफ़ कर दे कि मेरे गुनाहों की शामत से महंगाई आ गई, ऐसा काम हमने सुना नहीं है किसी का कि इस तरह भी होता हो। लेकिन ये कि बस जो हो रहा है आपके सामने, जितना हो सके हम बच्चे हैं, मौका मिलता है तो समझाते रहते हैं, और कर भी क्या सकते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सरसब्ज़ इस गुलजार के